ساری عالم نہیں، اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے اور بچیوں کو صرف 5 وقت کا نمازی بنا دیں انشاءاللہ العزیز پھر بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے دیکھا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو کانٹے جن کی خوراک ہے، کانٹے کھلائے جا رہے ہیں، جھاڑیاں کھلائی جا رہی ہیں اور وہ ان کے گلے میں پھنس رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں. زکوٰۃ و شرع یہ دیتے اور میں ان کے لیے یہاں یہ سزا ہے. دنیا کچھ اعمال وہ ہیں جن کی سزا صرف دنیا میں ہے، کچھ وہ ہیں جن کی صرف آخرت میں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، اور ان کے اندر یہ زکوٰۃ ہے. دنیا میں آپ زکوٰۃ و شرع نہیں دیں گے اللہ رحمت کی بارشیں روک لیں گے، یا تو بارشیں سرے سے نہیں ہوں گی یا پھر بے موسمی بے ٹائمی ہوگی اور ضرورت سے زیادہ ہوگی. یہ سب خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے. تو میرے محترم سامعین زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ان کو سمجھائیں بھی آپ زکوٰۃ دیں، مشر دیں. آگے سے کہتے ہیں ہم بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں. آپ جتنا مرضی کر لیں، اللہ کا حکم آپ نے پورا ہی نہیں کیا. زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، پوری زکوٰۃ دیں. اگر آپ ذمہ دار ہیں تو پورا عشر دیں. جس زمین کے اوپر خرچہ ہے، ٹھیکے پہ زمین ہے، کھاد سپرے پڑتا ہے اس میں، تو اس کا آدھا عشر ہے. 100 میں سے یعنی لاکھ میں سے 5000 روپے اس کا عشر ہے. اور جس زمین پہ کوئی خرچہ نہیں، برانی زمین ہے، تو اس کا عشر جو ہے وہ 1 لاکھ کے اوپر 10,000 روپے ہے. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ خرچے نکال کر کیوں عشر نکالنا ہے؟ میں نے کہا ان خرچوں کی وجہ سے تو عشر آدھا ہوا ہے، تو پھر نکالنا کیوں ہے؟ اس لیے کوئی خرچے برچے نہیں نکالنے. جو کچھ زمین سے نکلا ہے اس میں سے عشر ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر 5000 روپے. آپ کے لیے یہ آسانی ہے، جو بھی جنس ہے اس کی قیمت لگا لیں، اتنے لاکھ کی بن گئی، پر لاکھ 5000 روپے نکال دیں. اور جو زکوٰۃ ہے یہ 2.5% ہے. 1 لاکھ کے اوپر 2.500 روپے ہے زکوٰۃ، اور یہ سال کے بعد واجب ہے. اور جو پیسہ 1 دن بھی پہلے آئے، ایک بندہ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے، 1 دن پہلے، اس کے بعد 10 لاکھ آ گئے، 20 لاکھ آ گئے، تو اس کی بھی پوری زکوٰۃ ہے. سمجھیے بات کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل کافی تشریح طلب ہے، تو میں سارے تو یہاں نہیں بیان کر سکتا. جس کے جیسے احوال ہیں، جس چیز پہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کی وضاحت جب چاہے مجھ سے پوچھ لے، فون پہ پوچھ لے یا آگے پوچھ لے، حاضر ہوں اس کے لیے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. حضور فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو گلا سڑا گوشت، پیپ، گندگی جہنمیوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اتنی بدبو آ رہی ہے، نفرت ہے اتنی. میں نے کہا یہ اس قدر گندے لوگ کون ہیں یہ؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں. زانی، حلال بیویاں موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ زنا کے اوپر لگے ہوئے. اسلام نے زنا کا دروازہ بند کیا ہے اور نکاح کا دروازہ کھولا ہے. نکاح کو آسان کیا. ہم جس ماحول اور معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم جس رسم و رواج کے اوپر جی رہے ہیں، اس کے اندر نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہے. نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا جی، بچہ کمانے والا ہو جی، بچہ فلاں ہو جی، پھر اتنا جناب وہ یہ کر سکے، اور پھر بچی کے لیے اتنا جہیز ہو، پھر فلاں ہو، پھر فلاں ہو، تب جا کے شادی. اور زنا اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 چائے کا کپ، 1 آئس کریم کا کپ ہے. جب ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے تو بھائی پھر زنا کا دروازہ کھلے گا. تو اسلام نے حلال کا دروازہ کھولا ہے، 4 بیویوں تک اجازت دی ہے اور نکاح کی ترغیب دی. ہمارے ہاں یہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اسلام نہیں ان کو مانتا. فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے دینداری. دیکھو، اور دینداری کی بنیاد میں جو نکاح ہوگا اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، وہ محبت بڑھتی رہے گی. کیوں؟ دونوں میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دینداری اور آئے گی. بنیاد دینداری ہے تو محبت بھی اور ہوتی رہے گی. اور اگر پیسہ بنیاد ہے تو یہ بنیاد کمزور ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کل کے جو بادشاہ تھے آج کے گداگر ہیں جی، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں، وہ دینا بھی جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے۔ تو اب اگر بنیاد پیسہ ہے، پیسہ گیا بنیاد ختم، اور اسی طرح اگر بنیاد حسن ہے یہ بھی کمزور ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے حسن میں کمی آ جاتی ہے تو بنیاد کمزور ہو گئی، محبت نہیں رہے گی آپس میں۔ اور اگر بنیاد خاندان ہے، خاندان میں کوئی الزام لگ گیا، کوئی ایسی بات بن گئی، تو میرے محترم سامعین اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دینداری کی بنیاد پہ رشتے ناطے کرو۔ آج تو ہمارے رشتے ناطے مکان کے حساب سے، دکان کے حساب سے، بزنس کے حساب سے، جاب کے حساب سے اور بینک بیلنس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ زیادتی کی یا حقیقت یہی حقیقت؟ تو پھر اسی لیے طلاق کی شرح دیکھ لیں، یہاں بلدیہ میں جی کتنی شرح ہے طلاق کی، وجہ کیا ہے کہ یہ ساری بنیادیں کمزور ہیں۔ فلموں ڈراموں نے ہمارے بچے بچیوں کی دماغوں میں کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، نوکر چاکر بٹھا دیے ہیں، ہر ایک کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور پھر وہ مصنوعی چیزیں لاتے ہیں۔ چابی پہ گاڑی لے لی اپنی ہے جی، رینٹ پہ مکان لے لیا، وہ فل ڈیکوریشن والا اپنا ساتھی ہے جی، جھوٹ بول بول کے جب رشتہ کیا، جب بعد میں آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے ان کا تو گھر بھی کرائے کا، گاڑی تو کرائے پہ لے کے آئے تھے، دکان بھی کرائے کی ہے، اور بزنس بھی کوئی نہیں ہے، بچہ ویسے ہی وہاں پہ ملازم ہے، تو پھر بعد میں وہ سیاپے پڑ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے ہی جھوٹ کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بنیاد دی ہے، فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتے کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، اور ان کے نکاح میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہیں، مگر حضور نے نکاح کس سے کیا؟ وہ شخص جس کے اوپر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں اگر کسی بندے کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 80,000 روپے ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صاحب نصاب بن گیا ضرورت کے علاوہ۔ اب 80,000 کے موبائل پر بچے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور اپنی سب سے چھوٹی پیاری لاڈلی بیٹی کا نکاح اس بندے سے کر رہے ہیں جس کے پاس یہ مالی پوزیشن ہے، نکاح ہو گیا اور 3 دن تک رخصتی رکی ہوئی ہے، مکان کوئی نہیں، جانا کہاں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو ایک صحابی حضرت مقداد باہر گئے ہوئے تھے، آئے تو پتہ چلا رخصتی رکی ہوئی ہے، مکان نہیں مل رہا مدینہ میں، تو آ کے کہا میرا مکان حاضر ہے اور بغیر کرائے کے حاضر ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا جی ان کو مجبوری ہے، کرایہ ڈبل کرتے ہیں، بجے کر دیتی ہوں، میں تو ای میل آ گیا، ایونٹ ہو گیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور نام ہم صحابہ کا لیتے ہیں، ہم اپنا بھی کردار دیکھیں اور جن کے نام لیوا ہیں ان کا بھی کردار دیکھیں۔ مسلمان مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ساتھ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، یہ ہے مسلمانی۔ اگر آج ہم اپنی مسلمانی پہ آ جائیں، غیر مسلم ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر۔ آج ہمیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں عجیب قوم ہو، نہ دین ہے نہ دنیا ہے تمہارے پاس۔ تو میرے محترم سامعین اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ زانی لوگ پیپ کھا رہے، گوشت کھا رہے گندا سڑا اور پیپ پی رہے ہیں، تو فرمایا یہ زانی لوگ ہیں۔ تو زنا، اللہ اکبر، زنا جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ نسلیں برباد کر کے رکھتا ہے، تو اس لیے اسلام نے زنا کا دروازہ بند کیا ہے اور نکاح کا دروازہ کھولا ہے۔ اور جن یہود و نصارہ کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیوی ایک ہونی چاہیے اور گرل فرینڈ ہمیشہ 11 بنا رہے ہیں، کیوں نہیں؟ تو میرے محترم سامعین اسلام کے اندر یہ سب حرام ہے۔ کل کو پھر تمہاری بھی بیٹی ہوگی، کل کو اللہ بھی تمہیں جب بیٹی دے گا تو پھر دیکھنا، اور وہ دیکھو وہ بیٹی کو اس نے 5 فائد کیے ہیں، تم کہتے ہیں آج بڑا ترقی یافتہ دور ہے، یہ تو جہلیت سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات ہے۔ زمانہ جہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کیوں؟ کل کو داماد آئے گا جی اور وہ اس کو بہو بنا کے لے جائے گا، تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، لا حول ولا قوت۔ جو تمہاری بیٹی ہے وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے نا، جو تمہاری ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ تو اسلام نے
اس عورت کی عظمت کو اور اس کی شان کو بلند کیا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیوں سن لو، تمہاری عظمت شان یہ جاہلیت نے اوپر نہیں کی، اسلام نے آ کر تمہاری عظمت کا جھنڈا گاڑا۔ جس برقعے کو تم بوجھ سمجھتی ہو، جس اسلام کو بوجھ سمجھتی ہو، اسی نے تمہاری عظمت کو بلند کیا ہے، تمہارا مقام بتایا۔ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیٹی ہے اس کی پرورش تمہارے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ یہ سارے اعزاز اسلام نے تمہیں دیے۔ تو میرے محترم سامعین، آج بھی بیٹی کی پیدائش کے اوپر منہ لٹکائے جاتے ہیں۔ دیکھو ان کی طرف جن کے ہاں بیٹی نہیں ہے وہ دعائیں مانگ رہے چلو یار بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ جبریل امین یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ آپ کی امت کے باعث علماء وہ لوگ ہیں جو بیان خود تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ بس آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے محفوظ سب کہتے ہیں آمین۔ انسان جو ہوا اگر کوئی ریاکاری آ گئی تو بول بولا گیا، انسان جو ہوا وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو، لیکن جب انسان اپنی غلطی کے شرمندہ ہو جائے، احساس ہو جائے، تو یہ حق تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اس کے اس گناہ کی اس کو معافی دی جا چکی ہو۔ شرمندگی کی توفیق ملتی اس وقت ہے جب اس کا گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آج جس کو شوق ابھرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ہی جو ہے نا علامہ بن جاؤں، خطیب پاکستان بن جاؤں۔ مجھ سے لوگ پریت کے پوچھیں گے کٹی کٹی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو؟ میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی وہ کتابیں پڑھیں اور ہم بھی ایسے تقریر کریں اور لوگ ہمارے لیے بھی جمع ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے تمہارے؟ میں نے کہا میں نے تو کتب کاف کشمیر تے بے اس کو کہتے ہیں کتابوں کی جمع ہے۔ میں نے کہا کتب نہیں میں نے زیادہ پڑھی، البتہ کتب آپ دو نقطوں والا اور توئے اور بے، یعنی کتب ابدال جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ والوں کی جوتیاں زیادہ سیدھی تھی، اپنے اساتذہ کی خدمت کی، ان کے سینوں سے جو نور سینے میں منتقل ہوا میرے پاس وہ ہے، اس لیے میری تقریر آپ کو کتابوں سے ذرا کم ملے گی۔ ہاں اللہ والوں کی جوتیوں میں جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، کسی بھی خدا کے پیارے سے جڑو گے تو سارا کچھ اس سے بھی 1000 گنا زیادہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو میرے محترم سامعین، ایسے فائل پہلے آفیسر ہوتے ہیں، خوب رشوت لیتے ہیں، خوب آرام خوری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ جب ریٹائرمنٹ ہوئی اب کوئی جناب گاڑی رکھ کے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھا، جو اس کے جی میں آئے، اب اس نے کسی نے درس قرآن شروع کر رکھا ہے، کسی نے کچھ کر رکھا ہے۔ مزہ تو اس دن تھا جس دن تم سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے، اس دن تمہاری بات میں اثر بھی تھا، وزن بھی تھا، اس وقت لوٹ کھسوٹ کرتے رہے، اور اب سارے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ اگر واقعی تم اندر سے یہ واضح و نصیحت کرنا چاہتے ہو، پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، جن سے رشوتیں لی ہیں ان کو واپس کرو، اور حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے جو جائیدادیں بنائی ہیں، جو بینک بیلنس و محلات بنائے ہیں، یہ ان لوگوں کے واپس کرو، پھر تمہارا واضح و نصیحت خدا کے دربار کے اندر یقیناً قبول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس کو شوق ابھرتا ہے وہ باتیں کرنی آ گئی ہے جی، بس وہ سمجھتا ہے میں جناب، ہمارے وہ تبلیغ والے ہیں وہ بیچارے سکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جی ہم تو اب جناب ہم جمعہ دیگرے نیز، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ وہ عالم کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے، نہ وہ کسی درس قرآن میں آئیں گے، نہ درس حدیث میں آئیں گے، حالانکہ ہیں وہ پھر بھی پرلے درجے پہ جا رہے ہیں۔ چار بول تمہیں بولنے آ گئے تو تم علماء کے برابر تھوڑی ہو گئے، اعتراض کر رہے ہو علماء کے اوپر۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو جو علماء کو بھونکتا ہے، حضرت کو کشف قبور حاصل تھا، وہ فرماتے ہیں میں نے بہت سی قبروں پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جنہوں نے 9 سال علم پڑھا ہے جی، 9 سال اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اب اس کے مقابلے میں ایک آ گیا، اس کو صرف تھوڑا سا بولنا آ گیا، انگلش آ گئی، 4 لفظ آ گئے، اور وہ سمجھتا ہے جی میں ہی چیز ہوں، یہ مولوی کیا چیز ہے۔ تو ایسے واعظوں کے لیے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میرا سفر آگے شروع ہوا، فرمایا کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا،
ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، بس میرے مقام کی بھی انتہا، اور اب آپ اکیلے آگے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں رف لائی گئی میرے لیے یہ سب محملی ایک چیز تھی جس کے اوپر میں بیٹھا، بڑی آرام دہ، اور میں ایسے پھر اوپر کو بلند ہونے لگی، یعنی جیسے جھولا بلند ہوتا ہے اس طرح بلند ہونے لگی۔ اور پھر میں مقام شریف الاقلام کے اوپر پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ لکھنے کی آوازیں آ رہی بڑی تیزی سے، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، ہر ایک کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، قسمت لکھی جا رہی ہے، آج کتنا رزق ملنا ہے، آج کس کو کیا نفع ملنا ہے، آج کس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے ہیں، اور میں ہر چیز وہاں پہ لکھی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آگے پھر میں اللہ کے دربار میں عرش معلیٰ کے اوپر سبحان اللہ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن بتلاتا ہے کہ پھر اتنا قرب حق تعالیٰ کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا جیسے کمان کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ، بس اتنا فاصلہ رہ گیا گویا کہ آمنے سامنے ہو گئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب تعالیٰ نے پھر وحی کی اپنے بندے کے اوپر جو چاہا، بہت سی پھر باتیں ہوئی ہیں جو بس ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میرے محبوب نے دیکھا ہے غلط نہیں دیکھا، صحیح دیکھا ہے۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں شک میں نہ پڑنا، جو میرے محبوب نے دیکھا سب کچھ صحیح دیکھا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے دربار میں میرے کملی والے پیغمبر نے اپنی طرف سے امت کی طرف سے تحفہ پیش کیا۔ مہمان جاتا ہے گفٹ لے کے جاتا ہے، کیا تحفہ پیش کیا؟ میری اور میری امت کی جسمانی مالی تمام کی تمام عبادتیں صرف آپ کے لیے، امت کی اور اپنی طرف سے جسمانی مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اچھا، جسمانی عبادتیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارے جسم کے ساتھ متعلق ہے، یہ کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ طواف کس کے لیے؟ ولی کی قبر کا طواف نہیں، یہ تو پھر حضور نے جو تحفہ پیش کیا ہم نے اس کے خلاف کر دیا۔ ہاں، ولی کے دربار کے اوپر سجدہ نہیں، یہ تو پھر اس تحفے کے خلاف ہو گیا نا، خلاف ہوا یا نہ ہوا؟ حضور تو فرما رہے میری امت کی تمام جسمانی مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر جسمانی عبادت کسی اور کے لیے کر دی تو اللہ بھی ناراض، محبوب بھی ناراض، سمجھے بات کے نہیں؟ تو جسمانی عبادتیں کس کے لیے؟ آگے آ گیا مالی عبادتیں وہ بھی کس کے لیے؟ آپ صدقہ خیرات کریں، زکات دیں، عشر دیں، کچھ بھی کریں کس کے لیے؟ ثواب جس کو مرضی پہنچائیں۔ ہمارے ہاں تو مالی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے ہے، نام بھی ان کا غیر اللہ کا رکھا ہوگا، کیوں نہیں؟ بکرا 11ویں آ لیتا ہے یہ نہیں؟ یہ 11ویں شریف کیا ہے بھائی؟ کھیر تو اللہ کی نعمت ہے، اس پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے، اس سے کون منع کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کھیر یہ بکرا دیں اللہ کے نام پہ اور اس کا ثواب پہنچا دیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو، اتنی سی بات ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے آپ سے، نہ ہم اصالے ثواب کے منکر ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں کریں، نہ ہم ولیوں کے منکر ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سچے ولی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تم جو بات کر رہے ہو حضور علیہ السلام والسلام نے جو تحفہ پیش کیا یہ اس کے خلاف ہے۔ تو جسمانی عبادت مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اب آپ نے کہنا یہ بکرا ہے اللہ کے نام پر اور اس کا ثواب ہم نے پہنچانا ہے پیران پیر کو، اب کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم بھی کھائیں گے، کھلاؤ تو صحیح۔ کہتا جی یہ 11ویں کا لفظ نہ بولیں، کہیں یہ کھیر ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ ہے، ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو پہنچے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس عقیدے سے کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ پھر شرک کے زمرے میں آئے گا، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کا محبوب بھی ناراض ہے۔
حقیقت ہی کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. ہم نہ صدقہ خیرات کے منکر ہیں، نہ ہی ان چیزوں کے منکر ہیں. اب